کہ 4 رکعتیں پڑھا کرو. میں آزاد ہے کہ صلاح اور اس کی جو تعبیر کی اپنی جگہ غور سنتا ہے. میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ یہ 4 رکعتیں عشاء کی نماز میں سنت غیر مولا کے نام پہ داخل کر کے عشاء کی نماز کو بنا کے سادہ لاؤ محنت اور مزدوری کرنے والوں شکست پہ جو ڈال دیا ہے دین کے نام پہ، یہ ان کے ساتھ خیر خائی ہے. یہ ظلم سیدھی سی بات کیا خیر خائی ہے کہ جناب بھی ہے، تمام کتابوں میں بھی ذکر کرتے ہو، پڑھتے بھی ہو، لیکن کہیں اس کا وجود اور اس کے وجود کے لیے جو ہیلے تراشے گئے سب معلوم شد. لیکن علامہ شبیر احمد کو مسلم صحیح مسلم کی شرح میں بالآخر یہ اعتراف کرنا پڑا عثمانی صاحب کو کہ جناب عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے. عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کا کوئی وجود اور ثبوت ہے، لیکن اس اظہار حقیقت کے باوجود کیا ہم نے تسلیم کر لیا؟ وہی رافضیوں کی طرح تیسری ہم نے حقیقت کو مان لیا؟ نہیں، ہم تو سزا دیں گے اور 4 نہیں چھوڑیں گے. کہیں گے لیکن 4 پڑھیں گے ورنہ 17 رکعتیں پوری ہوگی. یہ ایک مسئلہ. اسی طرح طہارت کا مسئلہ ہے، وضو نماز سے پہلے وضو کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے. وضو کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، مسا کیا جاتا ہے، پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں، کانوں کا مسا بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسا بھی خاص ترکیب سے کیا جاتا ہے. بات سمجھے کچھ؟ ایک اور مسا بھی ایک خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے. وہ خاص ترتیب کیا؟ سر کا مسا کیا، کانوں کا مسا کیا، اور پھر سمجھ گئے الٹے ہاتھوں سے یہ گردن کا مسا بھی. حدیث میں یہ تو موجود کہ نبی علیہ السلام سر کا مسا کرتے تو کہ یہ ہاتھ مبارک برہا الی کفا، کہ گردن تک آپ کے ہاتھ، گھٹی تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچ جاتے. لیکن کانوں کے بعد اس مخصوص آیت کلائی سے جناب الٹے ہاتھوں میں. اب یہ کون سی فقاہت ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں. جس فقاہت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے یہ کون سی فقاہت ہے؟ اگر ہاتھوں کی یہ تری یہاں لگی، یہ ساری کی ساری یہاں تک تاری نہ رہی، تو پھر گردن کے کرنے میں یہ اس کی تری ختم ہو گئی کہ اس کے لیے الٹے ہاتھوں کو دعوت دی جائے. کچھ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر تری کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ تر ہونے چاہیے مسے کے، تو وہ یہاں لگنے کے بعد تری ختم ہو. اب یہاں پھر اور ہوگا تاکہ ہاتھ تر ہو، مسا نہیں ہو، لیکن وہ کیوں نہیں؟ ایک ہی کافی ہے. اب جب ایک کافی ہے، اگر کرنا ہی ہے تو اسی سے یوں ساتھ، تاکہ کچھ نہ کچھ تو بات بن جائے. لیکن سے بات
حدیث پہ عمل کریں گے. ہمارے امام نے عمل کیا ہے, اس کے مطابق امام نے فتویٰ دیا ہے. مجھے آپ بتلائیں اہمیت حدیث رسول یا فتوے کی ہوئی؟ بتلائیں نا فتوے کی حیثیت رسول اللہ کو کیا سمجھا؟ بالکل اسی طرح وہ منکرین حدیث بھی ہے آپ کہتے ہیں. منکرین کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیث مانیں گے لیکن وہ حدیث جو قرآن کے مطابق کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو قرآن کو وہ حکم موجود ہے, آپ نے حدیث کو کیا مانا؟ بات سمجھے یا نہیں؟ وہ تو قرآن میں مسئلہ موجود, پھر آپ نے حدیث کو کیا مانا؟ کیا آپ کہتے ہیں حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو؟ قرآن میں اگر وہی چیز موجود ہے تو پھر حدیث کو کیا مانا ہے جو قرآن کے مطابق ہے؟ پھر تو مانا قرآن کو, حدیث کو کیا مانا؟ اس طرح یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں حدیث